حضور سید دو جہاں سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، پہلا کوڑی، دوسرا گنجا اور تیسرا اندھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لینا چاہا تو ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا، اور وہ فرشتہ کوڑی کے پاس گیا، کہنے لگا کہ تجھے کون سی چیز پسند ہے؟ وہ بولا، اچھا رنگ اور یہ بیماری جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں جاتی رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو اس کی بیماری جاتی رہی اور اسے اچھا رنگ اور اچھی کھال دے دی گئی۔ فرشتے نے کہا کہ تجھے کون سا مال پسند ہے؟ وہ بولا، اونٹ۔ چنانچہ اسے اونٹنی دے دی گئی اور اس کے لیے برکت کی دعا کی۔ اس کے بعد فرشتہ گنجے کے پاس پہنچا اور پوچھا کہ تجھے کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے اچھے بال اور یہ میری بیماری جاتی رہے۔ فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو فوراً اس کا گنجا پن ختم ہو گیا اور اسے اچھے بال دے دیے گئے۔ فرشتے نے اس سے پوچھا کہ تجھے کون سا مال پسند ہے؟ وہ بولا، گائے۔ چنانچہ اسے گائے دے دی گئی اور اس کے لیے بھی مال میں برکت کی دعا کر دی۔ پھر وہ فرشتہ اندھے کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ تجھے کون سی چیز پسند ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری آنکھیں لوٹا دے جس سے میں لوگوں کو دیکھوں۔ فرشتے نے اس اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کی بینائی لوٹا دی۔ پھر پوچھا کہ تجھے کون سا مال پسند ہے؟ کہا، بکریاں۔ لہٰذا اسے بکری دے دی گئی اور برکت کی دعا کر دی۔ اس کے بعد ان کے پاس اونٹوں، گایوں، بکریوں کا ایک ریوڑ بن گیا۔ پھر فرشتہ اپنی اسی صورت میں کوڑی کے پاس گیا۔ وہ بولا، میں مسکین آدمی ہوں اور دوران سفر میرا سامان گم ہو گیا ہے، لہٰذا خدا کے نام پر ایک اونٹ مانگتا ہوں جس نے تجھے اچھا رنگ، اچھی کھال اور مال دیا تاکہ میں اپنے سفر میں منزل پر پہنچ جاؤں۔ وہ بولا، میرے حقوق بہت زیادہ ہیں۔ فرشتے نے کہا کہ شاید میں تجھے پہچانتا ہوں، کیا تو کوڑی فقیر نہ تھا؟ لوگ تجھ سے نفرت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے تجھے تندرستی دی اور مال دیا۔ اس پر اس نے کہا کہ اگر تو جھوٹا ہو تو اللہ تعالیٰ تجھے جیسا تھا ویسا ہی کر دے۔ پھر فرشتہ گنجے کے پاس آیا، اس نے بھی کوڑی جیسا جواب دیا۔ فرشتہ بولا، اگر تو جھوٹا ہو تو اللہ تعالیٰ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو تھا۔ پھر وہ فرشتہ اندھے کے پاس آیا، کہنے لگا، میں مسکین ہوں، مسافر ہوں، میرے سفر کے تمام اسباب ختم ہو چکے ہیں، میں تجھے اس ذات کے نام پر جس نے تجھے آنکھیں لوٹائیں ایک بکری مانگتا ہوں جس کے ذریعے میں اپنے سفر میں پہنچ سکوں۔ وہ کہنے لگا، میں واقعی اندھا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے روشنی لوٹائی، تو جو چاہے لے لے۔ خدا کی قسم، آج تو کچھ بھی اللہ کے نام پر لے گا میں تجھے منع نہیں کروں گا۔ فرشتہ بولا، اپنا مال رکھ لے، تم سب کی آزمائش کی گئی ہے، تجھ سے رب راضی ہوا اور تیرے 2 یاروں سے ناراض۔ اس بات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شخص اپنی اصل کو یاد رکھتا ہے اس کی دنیا بھی بہتر رہتی ہے اور آخرت بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ دیکھ لو، کوڑی اور گنجا جنہوں نے اپنی اصل کو بھلا دیا، ان سے مال بھی جاتا رہا اور تندرستی بھی، اور خدا تعالیٰ بھی ان پر ناراض ہو گیا، یعنی دنیا بھی گئی اور دین بھی گیا۔ اور جس نے اپنی اصل کو یاد رکھا اس کا مال بھی باقی رہا، اس کی بنائی بھی برقرار رہی اور اب تعالیٰ بھی اس پر راضی ہو گیا۔ اپنی اصل کو یاد رکھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان میں تکبر و غرور نہیں آتا اور عاجزی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جس میں دارین کی بہتری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 قسم کے انسان پیدا کیے، امیر اور غریب، اور یہ اس کی شان بے نیازی ہے کہ کسی کو اتنا رزق دیا جس کا وہ شمار ہی نہیں کر سکتا، اور کوئی وہ جس کو صبح و شام کی روٹی ہی بمشکل میسر آتی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے مالداروں پر زکوٰۃ کا قانون نافذ کر دیا تاکہ ان کی بھی اچھی گزر اوقات ہو سکے۔